اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ یہ جو قوم سمود ہے اس کی سٹوری کو بیان کیا، اس طرح اور بھی بہت ساری سٹوریز بیان کی ہیں۔ سٹوریز کے اندر ایک سبق ہوتا ہے۔ پرانے دور میں جب ٹی وی نہیں تھے تو سٹوریز بیان کی جاتی تھی، وہ بچوں کو اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا تھا، وہ غور سے سن لیتے تھے۔ انسان جو ہے وہ سٹوری کو سنتا ہے، تو بزرگ سٹوری سناتے سناتے بیچ میں بات بھی اصل جو ہے وہ دماغ میں ڈال دیتے۔ اسی لیے میں نے قرآن کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے بھی سٹوریز کا سلسلہ شروع کیا۔ 150 سٹوریز میں بیان کر چکا ہوں، اور اس کے اندر بہت سارے اسباق بھی ہیں، ماشاءاللہ لوگ سنتے بھی ہیں۔ تو یہ اس سٹوری کے اندر مسلمانوں کو تسلی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور دوسرے لوگوں کو بتایا جاتا کہ دیکھو ان کی حالت کیا ہوئی تھی جنہوں نے نہیں مانا۔ اب یہ جو قوم سمود ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بن کر آئے، یہ صالح علیہ السلام ان کی اپنی برادری کے ہی تھے، بھائی نہیں کہیں گے، یہ برادری ہے۔ یہ وہ کافر کیسے بھائی ہو گئے مسلمان کے؟ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو صالح علیہ السلام نبی ہیں۔ تو اس لیے یہ ترجمہ جو ہے یہ ڈکشنری کے پاس کی بات نہیں ہوتی، یہ سمجھنا بھی ہوتا ہے کہ یہاں کیا ترجمہ کرنا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، ان کی برادری کے، ان کی قوم کے صالح علیہ السلام جو ہیں انہیں ان کی طرف بھیجا۔ یہ سمود جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑا پانی۔ جن لوگوں کی سٹڈی ہے وہ سمود کے نام سے تو واقف ہوں گے نا۔ سمود تھوڑا پانی، یہ جس جگہ رہتے تھے یعنی حجاز اور شام کے بیچ میں، شام جسے آپ سیریا کہتے ہیں، لیکن عربی کی کتب جب آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو سیریا کا نام شام ملے گا جی، تو اس لیے شام ایوننگ نہیں سمجھ لیجئے گا۔ تو یہ شام سیریا، اس کے بیچ میں یہ لوگ رہتے تھے، پانی ان کے پاس تب تھوڑا ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس پانی تھوڑا تھا، تو اس لیے ان کو قوم سمود کہنے لگ گئے کہ تھوڑے پانی والی قوم۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن میں نے جب شجرہ پڑھا ہے اس قوم کا تو ان کے شجرے میں آگے جا کر ایک ان کا فادر آتا ہے جس کا نام سمود ہے۔ تو یہ مجھے کچھ لگا عقل کو کہ وہ عربیوں کا اور اس علاقے میں جتنے لوگ ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شجرے میں کسی آدمی کو لے لیتے ہیں اور اس کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قوم سمود، وہ سمود ایک آدمی ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ آگے قوم سمود کہلاتی ہے۔ یہ صالح علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو یہ سارے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے ان کو روکا۔ تو یہ کب کی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات ہے جی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے حضرت صالح علیہ السلام کوئی پہلے آئے ہوں گے حضور سے، کچھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں یہ۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے تو آپ ان کو بتانے لگے، اے میری قوم اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح روشن دلیل آ گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ھذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی۔ اب یہ جو قوم تھی، اس قوم کے پاس فن تھا بڑا، مکان بنانے کا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید نے اسے نقل کیا کہ تتخذون من سہولھا قصورا، سہول نرم زمین کے اوپر، یہ قصورن کسر کی جمع ہے، محل بناتے تھے۔ وتنحتون الجبال بیوتا، پہاڑوں کو گھڑ کے گھر بناتے تھے۔ ابھی بھی اس سائٹ پہ جائیں تو کہتے ہیں کہ اب بھی لوگ آرکیولوجسٹ جو ہیں انہیں ملا، یہ جو لوگ زمین سے یا پرانی چیزوں کو جو تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ملے ہیں پہاڑوں کو گھڑ کے گھر بنائے ہوئے۔ تو یہ پہاڑوں کو گھڑ کے گھر بناتے تھے۔ جب گرمی ہو جاتی تھی تو پہاڑوں کے اوپر چلے جاتے تھے، جیسے آپ لوگ ہو سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہو، آپ لوگ ہو پاکستان کے جو ہیں وہ مری چلے جاتے ہیں،
وہ پہاڑی کے اوپر ہے، وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے، تو گرمیوں میں اوپر چلے جاتے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، ایسا فن تھا کہ پہاڑوں کو گھڑ کے بناتے تھے، تو جب سردیاں ہوتی تھی پھر اس کے اندر چلے جاتے تھے۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا کہ تمہیں تو چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں، آلا جمع ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو تم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اچھے مکان بنانا یہ بری بات نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، ورنہ صالح علیہ السلام یہ نہ کہتے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اس لیے جن جن لوگوں کے اچھے مکان ہیں اور جہاں جہاں مکان انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، نعمتوں کا استعمال کرو، پر اس استعمال میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے چیز، وہ تمہارے چہرے پہ نظر آنی چاہیے، تمہارے کپڑوں میں نظر آنی چاہیے، تمہارے گھر میں نظر آنی چاہیے، اور اس کے بعد تکبر نہیں ہونا چاہیے، حقارت نہیں ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیے۔ اس کے بعد شکر ہی شکر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں منع کیا؟ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منع کیا ہے، ان دنوں میں کیا تھا کہ جہاد ضروری ہو گیا تھا، بار بار مشرکین حملہ کر رہے تھے، تو حضور فرماتے تھے تم کیا مکان بنانے میں لگے ہوئے ہو، ادھر زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تم توجہ ان کی جانب دو۔ تو اگر اس حدیث سے مراد تم یہ لو کہ حضور کو مکان بنانا پسند نہیں تھے، تو پھر تو حضور نے ایک دفعہ زراعت کے جتنے آلات ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے حکم فرمایا، تو پھر کسی ملک میں زراعت نہیں ہونی چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی حدیث دیکھو نا، یہ صرف دنیا میں ایک امام ہے، امام اعظم، جس کو رب تعالیٰ نے یہ خاص ملکہ عطا فرمایا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ حضور نے یہ کس وقت اور کیوں یہ پیغام دیا ہے جی، اور مجھے ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آیا، کوئی امام نظر نہیں آیا ابھی تک۔ ظاہری ترجمہ کر کے عمل کرتے رہے بڑے بڑے امام، نیک گزرے ہیں، لیکن یہ جو چیز تھی کہ یہ حدیث حضور نے یہ بیان فرمایا، کیا وجہ تھی، یہ صرف امام اعظم دنیا میں سمجھ سکے، باقی ترجمے تو پھر سب کو آتے ہیں، ترجمے پہ آپ عمل کرتے چلے جائیے۔ تو مکان جو ہے، یہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں مکان دے، اب امریکہ میں کئی لوگوں نے مکان لیے ہیں، تو جو بھی مکان لیتا ہے میں اسے کہتا ہوں فوراً اندر اللہ کا گھر بناؤ، یہ کمرہ خاص ہونا چاہیے جس میں جا کے نماز پڑھو، اذان دو، شکر ادا کرو۔ تو یہ آیت آپ نے دیکھ لی، جب وہ مکان بناتے تھے ٹاپ کے، تو کیا کہا صالح علیہ السلام نے؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، وَلَا تَعْصُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو، نہ ایسا نہیں کہو کہ تم فساد مچا رہے ہو، یہ نہیں کرو کام۔ اب جب بھی کبھی کوئی تبلیغ کرتا ہے نا، تو اگلے کو تکلیف ہوتی ہے کسی مسئلے میں، تو وہ پھر ایک عجیب حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ یہ آج بھی ہے، جو آدمی سختی سے بتلائے گا دین کو، اسے کہیں گے یار یہ اخلاق نہیں برتتا، تو اخلاق صرف ایک جگہ میں رہ گیا، وہ ہے اسلام۔ ان مسلمانوں کو دیکھو اخلاق کا استعمال کہاں کرتے ہیں، یعنی جس نے اللہ رسول کی اطاعت کا اقرار کر لیا ہے ان کو آرام سے سمجھاؤ۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تو نے نرمی سے بات کرنی ہے، کس سے؟ کافر سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا، بڑی دلیلیں لوگ دیتے ہیں، وہ جی نرمی سے، مسلمان سے نرمی سے کاہے کو بات کرنی ہے، یہ تو آگے اقرار کر چکا ہے کہ میں اللہ رسول کی اطاعت کروں گا، اب اسے نرمی سے بات کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تو نے تبلیغ کرنی ہے، تو کافر کے پاس جا رہا ہے، بلکہ کافروں کے بھی بڑے کافر کے پاس جا رہا ہے، تو ذرا نرمی سے بات کرنا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون کے پاس گئے تھے تو ان کی داڑھی پکڑ لی تھی، سر کے بال بھی پکڑ لیے تھے کہ تو نے یہ کیا کیا میرے بعد، جاؤ قرآن پڑھ لو۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی مت پکڑ، چھوڑ دے، میرا سر بھی چھوڑ دے۔ وہاں کیوں نہیں انہوں نے اخلاق برتا؟ اس لیے کہ وہ اطاعت کر چکے ہیں۔ مسلمانوں اخلاق بھی دیکھا کرو، اخلاق ہوتا ہے، ہاں تمہارے کوئی خلاف کر رہا ہے تو اخلاق برتو، تمہیں کسی نے گالی دی ہے تو اخلاق برتو، لیکن جب کوئی نبی کی توہین کر رہا ہے، یہاں بغیرتی ہوگی، اخلاق نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ مسلمانوں آپ لوگ بھی اخلاق کہاں استعمال کرتے ہو، آپ لوگ اطاعت کر چکے ہو کہ رسول نے جب آ کر ان سے یہ کہا، تو اب یہ دوسرے جو دشمن تھے وہ کیا کرتے، سنیے ذرا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم میں سے وہ بڑے متکبر کیا کہتے، کن سے کہتے اور کیا کہتے، للذین استضعفوا، ان سے کہتے جو کمزور تھے بیچارے، لمن آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لا چکے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل، کیا تم یہ جانتے ہو کہ صالح جو ہے یہ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے مرسل ہے، بھیجا ہوا ہے؟ شک ڈال لیں گے کہ تمہیں کیسے یقین ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک بات تو اس سے یہ واضح ہو گئی
کہ سچے جو ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے. اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں، او یار فلاں صاحب کے ساتھ تو غریب بندے ہیں. ہر نبی کے ساتھ شروع میں غریب ہی رہے جی. سچا جو مذہب ہوگا غریب بندے ہی ہوں گے اس کے اندر، سچا جو مسلک ہوگا اس میں زیادہ تر غریب ہی ہوں گے. تو وہ غریبوں سے یہ کہنے لگے تو قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. تو وہ غریب ہی آگے سے کہنے لگے کہ بھائی جو بھیجا ہے نا ہم اس پر ایمان لانے والے. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون. آگے سے وہ کیا بولتے ہیں جو تکبر کرنے والے، کہنے لگے بھائی ہم تو انکار کرنے والے. اب کیا ہوا، یہ اتنی ہٹ درمی جو ہے وہ ان کی بڑھ گئی. تو ایک دن حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ تبلیغ کرنے کے لیے آئے. تبلیغ کرنے کے لیے جب آئے تو کہنے لگے بھائی ہم تو جا رہے ہیں، ہمارے میلہ ہے بتوں کا، تو ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم وہاں جا کے دعا کریں گے. آپ نے فرمایا میں تو تمہارے ساتھ نہیں جاتا، میں تو نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ، کیونکہ میں تو بتوں کی پوجا نہیں کرتا. دیکھو سنو، تم گناہ کرنے میں جلدی نہیں کرو، نیکی تو تم کر ہی نہیں رہے. قال یا قومی لما تستعجلون بالسیئات. صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ جلدی اگر کرنی چاہیے تو نیکی کی کرنی چاہیے. لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں تم استغفار کرتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ سورہ نمل میں ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی گفتگو صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، یہ سورہ نمل میں ہے. تو ایک بات سن لیجئے سب آپ لوگ، ماشاءاللہ یہ ابھی جو جا رہا ہے استغفر اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں. میں کم از کم کوشش کرتا ہوں کہ 3 بار تو نمازی پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب یہ ذرا سن لیجئے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا، یہ آپ بھی اپنے بچوں کو سکھا کرو. اکثر ہم بچوں کو جب کہتے ہیں بیٹے اللہ سے معافی مانگو تو بچے نہیں سمجھتے یہاں کے، وہ کہتے ہیں جی اللہ سے ہم کیوں معافی مانگے، ہم نے کیا جرم کیا. تو وہ جرم سمجھتے ہیں کوئی قتل کر دینا، چوری کر لینا، وہ ان کو جرم سمجھتے ہیں. جبکہ جرم یہ بھی ہوتا ہے، گناہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک درجہ اعلیٰ تھا تم اس تک نہیں پہنچے. یہ بڑے ذہین لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ ایک بڑی اعلیٰ چیز تھی آپ اس پہ نہیں پہنچ پائے، آپ چھوٹے درجے پر رہے. تو جب اللہ بڑا درجہ عطا فرماتا پھر استغفار. اب ہمارے نبی کا کون سا گناہ تھا؟ کوئی گناہ نہیں تھا ہمارے نبی کا، لیکن آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے 70 بار استغفار پڑھ دیا کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے، لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں تم استغفار کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے. تو پتہ یہ چلا کہ جب آپ استغفار کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہوگی. ایک بات آپ کو میں بتا دوں، یہ استغفار ایسی چیز ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک گولی اور ساری بیماریوں کا علاج، بس یہ وہی ہے. باقی ہر وظیفے کا کوئی نہ کوئی ہوگا، یہ واحد استغفار ہے. آپ اس کو پڑھتے ہو، رزق میں برکت اس میں ہوتی ہے، صحت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اولاد میں برکت اس کے ساتھ ہوتی ہے. ایک آپ نے استغفار کرنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بڑا شوق تھا حدیثیں حاصل کرنے کا، تو آپ کہیں اسی جگہ پہ گئے، وہ علاقے والے آپ کو نہیں جانتے تھے، تو آپ مسجد میں بیٹھے تو امام صاحب آئے، مولوی صاحب، انہوں نے کیا کہ آپ کو کہا جی چلے جائیے میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں. جانتا نہیں تھا آپ کو، وہ عشاء کی نماز ہوگی. پھر تھوڑی دیر بعد آیا تو آپ اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کیا وہ آپ کو ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے باہر لے گیا. امام احمد بن حنبل وہ ٹانگوں سے پکڑ کے آپ کو دروازے کے، ایک آدمی گزر رہا تھا، کہنے لگا یار کیوں ایسا کر رہے ہو، یار یہ پتہ نہیں کون سا مسافر ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد سے باہر چلے جاؤ، چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، یہ ہو جائے. اس نے اپنا تجربہ بیان کیا. تو وہ صاحب کہنے لگے جو رستے سے جا رہے تھے، کہنے لگے اچھا یار میں ان کو گھر لے جاتا ہوں، چھوڑ دو، ایسا مت کیا کرو. وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گھر لے گیا. گھر لے جا کے کمرے میں بٹھایا، کھانا شانا کھلایا. تو ایسے ہی آپ نے پوچھا بھئی کیا حال ہے تیرا، کیا ہے، کیا کرتے ہو؟ کہا بس میں استغفار کرتا ہوں اور جو استغفار پڑھتا رہتا ہوں، اللہ سے میں نے جو مانگا اللہ نے مجھے وہ دے دیا، بس میری ایک آرزو باقی رہ گئی ہے. امام احمد بن حنبل پوچھنے لگے کون سی رہ گئی ہے؟ کہنے لگا بس میری ایک آرزو تھی کہ میں امام احمد بن حنبل کی زیارت کر لوں مرنے سے پہلے. آپ حیران رہ گئے، کہنے لگے جا پھر تیری وہ بھی آرزو آج پوری ہو گئی. دیکھ ٹانگوں سے گھسیٹ کے تیرے گھر تک ہمیں پہنچا دیا ہے. ہم مسجد میں قیام کرنا چاہتے تھے، وہ مولوی صاحب نے ہمیں باہر نکال دیا اور تیرے گھر تک پہنچا دیا. یہ ہے استغفار کی برکت. آدمی آرزو کرتا ہے رب اس کی پوری کر دیتا ہے. سنا، یہ اسباق ہوتے ہیں انبیاء کی کہانی سننے میں. تو تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. آگے سے قوم کیا بولتی ہے؟
نبی کو کہنے لگی قالوا طیرنا بکا وبمن معک، یہ جو تیرے ساتھی ہے نا اور تو، یہ ہم نے برا شگون لیا اس سے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ قالا، صالح علیہ السلام بولے طائرکم عند اللہ، تمہاری بد شگونی اللہ کے پاس ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ تم فتنے میں پڑے ہوئے ہو۔ انہوں نے بات نہ مانی، بیچ میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا۔ یہ 9 بندوں کا گروپ تھا، 9 بندے تھے یہ، جو بدتمیزی کرتے تھے، باقی چپ رہتے تھے، سپورٹ کرتے تھے لیکن آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو یہ اصول سب لوگ یاد کر لیجئے کہ آپ اگر کسی کو جرم پہ روکیں گے نہیں تو آپ کو سزا برابر کی ملے گی۔ اکثر مسلمانوں کو آج کل عادت پڑی ہے، وہ ہمیں کسی سے کیا لگے، کرنے دو، ہم اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کام کرنا چاہیے۔ یہ عادت آ گئی ہے نا، تو جب عذاب آئے گا نا تو جتنا جرم کرنے والے کو سزا اللہ دے گا اتنی اس بندے کو بھی دے گا جس نے سمجھایا نہیں تھا دوسرے کو۔ تو آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ بول دو، آگے کوئی عمل کرے نہ کرے، تو سچائی کو بولنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگلا کیا کرے گا، آپ کو گالی دے گا، تو تم محمد مصطفیٰ سے تو بڑے نہیں ہو، یہی نا۔ اب میں جو بات ہوں میں کر دیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ مجھے گالی دے گا کوئی، اور کیا کر سکتا وہ، تو ہم حضور سے بڑے تو نہیں ہیں نا۔ تو آپ نے بات، اب یہ اس سبق یہ بھی لینا ہے اسی واقعے سے۔ یہ 9 بندے تھے، اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٍ، 9 میں نے 9، رہتن کہتے ہیں 10 سے کم بندوں کے جتھے کو رہتن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 10 سے کم جو گروپ ہوگا اس کو کہتے ہیں رہت۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشام رضا خان بریلوی 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے روحانی مجدد، آپ فرماتے ہیں اور شہر میں 9 شخص تھے، 9 بندے، یفسدون فی الارض، فساد کرتے، ولا یصلحون، سنوارنا نہیں چاہتے تھے وہ۔ یہ 9 بندے جو تھے، ان بندوں نے کیا، ان میں سے ایک کھڑا ہوا، اس کی نیلی آنکھیں تھیں، سرخ چہرہ تھا، اور اس کے باپ میں شبہ تھا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، نبی کا گستاخ جو ہوگا جب آپ غور سے چیک کریں تو اس کے شجرے میں نقصان، کہیں نہ کہیں خرابی ضرور ہوگی، وہ نیک آدمی نہیں ہو سکتا۔ ولیوں کا اور نبی کا دشمن گستاخ کبھی نیک بندہ نہیں ہوگا، ضرور اس کے شجرے میں کہیں خرابی ہے، اس کے باپ میں کہیں خرابی ہے۔ یہ قرآن مجید نے واضح کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے مجنو کہا تھا، اللہ نے فرمایا اتل بعد ذالک زنیم، چیک کرو اس کے خرابی ہے، وہی خرابی بالکل اللہ تعالیٰ چیک کرو، کیا اللہ نے تو کنفرم بتا دی۔ تو یہ بندہ جو تھا نا، یہ نبی کا گستاخ کھڑا ہوا، کہنے لگا، باقی ساتھ اس کے کھڑے ہو گئے، اس کا نام کیدار تھا، کیدار تھا، اور ایک جندو بن عمر تھا، یہ بڑے تھے، باقی دوسرے ساتھی اس کے 7 اور تھے، یہ 9 بندے تھے، تو ساری باقی آبادی جو ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ایک بندہ پھر جندو جو تھے، یہ اس سے بعد میں ہٹ گئے، کہنے لگا جی ہم مان لیں گے آپ کو، آپ اس پتھر میں سے اونٹنی نکال دیجئے، اور اونٹنی نکلتے سار بچہ جان دے۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جب یہ کہا کہ نکلتے سار ہی جو ہے وہ بچہ جان دے، آپ نے فرمایا دیکھو یہ ہو جائے گا، تم مجھ سے پرومس کرو کہ کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے جی ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں ایمان لے آئیں گے۔ کہا دیکھ لو معجزہ آ گیا تو اس کے بعد آپشن نہیں ہوتی، ایمان لاؤ گے؟ بولے جی ہاں ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے جب 3 دفعہ ان سے اقرار کروا لیا تو اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ پاک اس پتھر میں سے اونٹنی نکال دے، وہ اونٹنی نکلتے ساری بچے کو جن دے۔ آپ نے ادھر دعا کی، پہاڑ پھٹا، بیچ میں سے اونٹنی نکلی، جو ہی اونٹنی نکلی اس نے نکلتے ساری بچے کو جنا، اور بچہ بھی اونٹنی کے برابر، جتنی اونٹنی اسی سائز کا بچہ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ تو جو سردار تھے جندو بن عمر، وہ اور ان کی فیملی اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ کیوں؟ ان کا شجرہ ٹھیک تھا، ان کے ماں باپ نیک تھے۔ وہ کیدار جو تھا وہ اور دوسرے بندے وہ پھر بھی مسلمان نہ ہوئے، ایمان نہیں لائے۔ اب صالح علیہ السلام نے یہ کہا سنو یہ معجزہ ہے، اونٹنی جو ہے تم نے خود طلب کیا ہے، اب سارے کے سارے غور سے سن لو، ایک دن یہ پانی پیے گی تمہارا پورا، کیونکہ پانی وہاں کم تھا، یہ پانی پورا پیے گی، دوسرے دن تم پانی پیو گے، اور جس کی فصل میں یہ چلی جائے جتنا یہ کھائے تم اسے روک نہیں سکتے، اگر کسی نے اس کو برے ارادے سے چھوا یا کچھ تنگ کیا اس پر عذاب آ جائے گا۔ اب ہوتا کیا تھا، وہ اونٹنی جاتی
پورے دن کا پانی وہ پی جاتی. ان کے لیے پانی نہیں بچتا. فصل پہ جب جاتی تو فصل کھا جاتی. کئی معجزہ ہے یہ. اب اس کا کھانا اور یہ ساری چیزیں. لیکن یہ تھا کہ جو دودھ دیتی تھی, دودھ پوری قوم کو کافی ہوتا تھا. اب یہ قوم یہ نہیں دیکھ رہی کہ اگر وہ پانی سارا پی رہی ہے تو دودھ بھی تو اتنا زیادہ دے رہی ہے کہ ہم ساری قوم پی رہے ہیں. اب لیکن انسان کی فطرت ہے, اس کا تعلق ہو یا نہ ہو, فائدہ ہو نہ ہو, آپ اس کو ذرا منع کر دو کسی چیز سے, وہیں بار بار جا کے سر تلنے گا یہ. حالانکہ کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا, آپ صرف اس کو منع کر دیں اور یہ بار بار ضد کرے گا کہ مجھے جانا. آپ دیکھو, حالانکہ اکثر لوگ مسجد میں کوئی نہیں آتے, بہت کم آتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ اب کالیں کس کی آ رہی ہیں جی؟ مسجد کا دروازہ کھل گیا ہے, وہ جو بندہ آتا ہی کبھی کبھی تھا اس کی سب سے زیادہ کالیں آ رہی ہیں. جی میں نماز پڑھنے آ سکتا ہوں. وہ کیا ہے کہ اب اس کو منع کر دیا ہے, رک گیا ہے. تو جب روکا جاتا ہے نا تو پھر انسان کی کچھ فطرت کچھ ایسی ہے. جب ان کو روک دیا گیا کہ تم نے, حالانکہ دوسرے دن ان کو پانی مل جاتا تھا, اب انہوں نے پلاننگ بنائی. یہ جو 9 بندے تھے انہوں نے پلاننگ بنائی کہ کریں تو کریں کیا. انہوں کا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم لوگ اونٹنی کی کونچے کاٹ دیتے ہیں, اونٹنی کو مارنے کے بعد صالح علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں. اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں, ذرا سنیے گا. یہ سورہ 19ویں پارے سے پڑھتا ہوں. قالوا تقاسموا باللہ, انہوں نے آپس میں اللہ کی قسمیں اٹھائیں. لنبیتنہ واہلہ, ہم رات کو چھاپا مار کے صالح علیہ السلام کو, واہلہ, اس کی فیملی کو قتل کر دیں گے. ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ, پھر ہم کہہ دیں گے ان کے ورثاء کو کہ قتل کی جگہ پہ تو ہم تھے ہی نہیں. یہ اکثر کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹکٹ ہے, ہم یہاں ہی نہیں تھے, ہم وہاں کہیں گئے ہوئے تھے. اب 2 باتیں اس میں دیکھو. پہلی کہ آپس میں انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کو مانتے تھے. تو اللہ کو ماننا آپ کے لیے کافی نہیں ہے. یہ سارے غور سے سن لیں, اللہ کو تنہا ماننا کافی نہیں ہے, اللہ کو ایک ماننا کافی ہے. پھر ایک ماننا بھی آپ کے لیے ذریعہ نجات نہیں ہے جب تک آپ اس کے نبی کی عزت نہ کریں. شیطان سے کیا خرابی ہوئی آپ بھی مجھے بتا دیجئے. 3 کروڑ سال اس نے نمازیں پڑھی ہیں اور اس کی نمازوں میں کوئی ٹائم کی آگے پیچھے بھی نہیں ہے اور بڑے خلوص سے پڑھتا رہا ہے. تو مسئلہ کہاں بنا تھا؟ اللہ کو ایسا مانتا ہے کہ آج تک میں نے نہیں دیکھا پورے سعودی عرب میں کہ کوئی شیطان جیسا اللہ کو مانتا ہو, کہ اس نے آدم کو سجدہ ہی نہیں کیا. تو اس کا بیڑا غرق کہاں سے ہوا؟ قیامت تک لانتی کہاں سے ہوا؟ نبی کی گستاخی کر کے. کہتا ہے کہ یہ مٹی سے ہے, میں آگ سے ہوں, میں اس سے افضل ہوں. تو پتا چلا مسئلہ اللہ کا نہیں ہے, اللہ کو سب مانتے ہیں. جائیے جا کے, میرا چیلنج ہے, آپ ہندوؤں کو دیکھ لو, سکھوں کو دیکھ لو, یہودیوں کو دیکھ لو, عیسائیوں کو دیکھ لو, سارے باطل فرقوں کو دیکھ لو, اللہ پہ لڑائی نہیں ہوتی. اللہ کو سب مانتے ہیں. فرق وہاں سے ہوتا ہے جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے, جب نبی کی باری آتی ہے. وہ نبی کو اس طرح نہیں مانتے جیسے اللہ کہتا ہے. یہ دیکھ لو, اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں, میں سورہ 19 پارے, اللہ کو مانتے ہیں پر نبی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم رات کو چھاپا ماریں گے اور نبی کو مار دیں گے. تو پہلے اب انہوں نے اونٹنی کو مارنا تھا. یہ 9 بندے جو ہیں کیا کیا کہ یہ بیٹھ کے رستے میں, اونٹنی ادھر سے آ رہی تھی. سب سے پہلے کیا کیا کہ تیر چلایا اس نے. تیر جب چلایا اونٹنی کو, دوسرا آگے تیزی سے بڑھا. بڑھتے ساری اس نے کیا کیا, اس نے اس کی کونچے کاٹ دی, یعنی 4 پاؤں اونٹنی کے کاٹ دی. وہ جو بچہ تھا نا اونٹنی کا, وہ پاس تھا, وہ دوڑتا ہوا جو ہے وہ چلا گیا جہاں سے نکلا تھا, وہ دوڑتا ہوا وہیں چلا گیا. اب یہ جگہ کہاں ہے محقق حضرات بتا سکتے ہیں. میں لیکن جب عمان میں گیا مسقط, تو وہاں کہتے ہیں وہ وہاں پوری عبارت عربی میں انگلش میں لکھی ہوئی ہے, پوری بلڈنگ ہے, بلڈنگ کے اندر پہاڑی ہے, پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ نشان لگے ہوئے ہیں, خون کے قطرے بھی وہاں ہیں. اچھا وہ تختی تھوڑی بدلی نہیں ہے نا, کہ لفظ بھی بریک سامتے کچھ زیادہ سمجھ. روایات المتواترہ منذ قدیم زمان فإن هذا المكان يسمى بنفة نسبة للناقة يسر الناقة الباسية على الصخرة يقال يسر الناقة سيرة.
اچھا اور لکھا ہوا ہے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ ادھر چڑھ کر اس کے اندر چلا گیا تھا. اللہ بہتر جانتا ہے اسے، لیکن آپ اگر ابھی جائیں گے تو آپ کو یہ وہاں مل جائے گا، یا جو مسقط سے میرا لیکچر سن رہے ہیں وہ میری تائید کریں گے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. صالح علیہ السلام کی وہی اونٹنی، وہ بچہ جو ہے وہ اندر چلا گیا. اب یہ بچہ قرب قیامت دابت الارض بن کے نکلے گا. کوئی نالج میں اضافہ ہوا؟ دابت الارض بن کر یہی بچہ دوبارہ واپس نکلے گا. یہ اونٹنی کا، انہوں نے اونٹنی کی تعظیم نہیں کی. تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اپنی طرف نسبت دے دے، تم پر لازم ہے کہ اب تم اس کی تعظیم اور عزت کرو. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ہمارے ساتھ بیڑا غرق کیا، کھلواڑ کیا. انہوں نے نبی، ولی، ان ساری کی تعظیموں کو شرک قرار دے دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں تعظیم کو اور شرک کو الگ الگ بیان کیا تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھا جائیں، اور اعلان کیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے یہ دلوں کا تقوی ہے. لیکن ہمارے برین میں ڈالا گیا بدعت، شرک 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 شرک، اور تعظیم ہی چھوڑ دی سب کی. بیڑا غرق ہو گیا اسلامی پوری پچھلی تاریخ کا. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس اونٹنی کی تعظیم نہ کی، اس کو مارا. اب ان پر عذاب آ گیا. تو مسلمانوں، آج کا ایک اور سبق یاد رکھو، کوئی بھی شے ہو اس کی عزت کرو جو اللہ سے منسوب ہے. اب یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے. آپ لوگ تو ایمریٹس پہ بیٹھتے ہو، آپ لوگ تو پی آئی اے پہ بیٹھتے ہو، آپ تو انڈین ایئر لائن پہ بیٹھتے ہو، آپ امیر آدمی ہو، اتنے پیسے دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اونٹنی پہ بیٹھے گا؟ نعوذ باللہ. بھیا آپ لوگ تو بڑی بڑی گاڑیوں میں لیکسس پہ بیٹھ رہے ہو، بینز پہ بیٹھ رہے ہو، تو کیا کہو گے؟ اللہ اونٹنی پہ؟ نعوذ باللہ. نہیں، اس اونٹنی کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دے دی. تو اسی طرح جس کو وہ اپنا بندہ کہہ دیتا ہے، جس کو وہ اپنا گھر کہہ دیتا ہے، بیتی، بیت اللہ کو اللہ نے، بیت الحرم کو اپنا گھر کہا ہے. روحی، یہ جو ہمارے اندر روح ہے اس کو اس نے اپنی روح کہا ہے. یہ کرامت، شرافت، عزت کے لیے ہوتا ہے. تو جب کسی شے کو اپنی طرف منسوب کرے تو اس کی عزت کرو. انہوں نے اونٹنی کی تعظیم نہیں کی تھی، وہ ذلیل ہو گئے. ہم قرآن کی تعظیم نہیں کر رہے. آپ کبھی حج اور عمرہ کرنے گئے ہیں؟ یہ قرآن سر کے نیچے لے کے وہ سویا ہوتا بندہ، جائیے جا کے دیکھ لیے. میرے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھنے آیا، اس نے تھیلا تھا اس کے پاس، تو تھیلے میں ہاتھ ڈالا. میں نے کہا شاید پتہ نہیں کچھ تسبیح نکالنے لگا ہے. تھیلے میں جوتا تھا تو جوتے میں سے اس نے قرآن نکالا تھا. یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا. اسی تھیلے میں جوتا تھا، اسی تھیلے میں قرآن تھا. اور اتنی بڑی داڑھی مولوی کی، اور دونوں ٹانگیں کعبے کی طرف لمبی کر کے بیچ میں قرآن رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. یہ ان کو ذلیل کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے صرف اونٹنی کی عزت نہیں کی. اور ہم تو اس پورے کلام کی عزت نہیں کر رہے. وہ ایک معجزہ تھا، اس کے اندر 60,000 معجزے ہیں. 60,000، 60,000 معجزے ہیں اس کے اندر. وہ صرف اونٹنی ایک معجزہ تھی. یہ آپ آٹمن امپائر، آٹمن امپائر، آٹمن امپائر سنتے رہتے ہو نا. آج کل تمہیں بھوت سوار ہے آٹمن امپائر کا. کبھی غور کیا تم نے کہ آٹمن امپائر کو بادشاہت کیسے ملی تھی؟ نہیں نہ کیا. میں آج تمہیں بتاتا ہوں. جس سلطنت عثمانیہ، ان کے بانی کا نام عثمان ہے، جس کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا تھا. وہ عثمان غریب آدمی تھا. وہ عثمان سفر کرتے ہوئے گیا ایک گاؤں میں. تو اس وقت مسافر مسجدوں میں جاتے تھے، کوئی کسی کے گھر نہیں ٹھہرتا. نہ وہی تو سنت الاعتکاف کہہ کے مسجد میں رات قیام کرتے تھے. مولوی صاحب نے کہا کہ یہ کمرہ ہے تو آپ اس کمرے میں سو جاؤ. وہ جب کمرے میں گئے تو دیکھا قرآن اوپر لٹکا ہوا ہے. یوں وہ ہوتا ہوگا کوئی قرآن مجید کو اس طرح رکھا ہوگا انہوں نے، وہ چھجا سا ہوتا ہے اس میں رکھا ہوا. وہ بندہ اوپر اس نے دیکھا قرآن مجید تو کہنے لگا یار میں ادھر سوتا ہوں تو پھر بھی میری ٹانگیں ادھر ہوتی ہیں، ادھر سوتا ہوں پھر بھی پاؤں ادھر ہوتے ہیں، ادھر سوتا ہوں پھر بھی پاؤں ادھر ہوتے ہیں. یار بید بھی نہ ہو جائے. تو یہ سلطنت عثمانیہ وہ ساری رات قرآن کے پاس کھڑا رہا، ساری رات.
اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلا تو ابھی وہ مڑ رہا تھا تو آگے سے ایک بزرگ آئے، کہنے لگے جا، تو نے خدا کے قرآن کی عزت کی ہے، اب اللہ تجھے بادشاہ دے گا اور تیری بھی عزت ہوگی۔ یہ سلطنت عثمانیہ نے پوری دنیا پہ پھر حکومت کی، یہ قرآن کی عزت ہے۔ اور آج دیکھ لو جو ٹانگوں میں قرآن رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا کیا حال ہے۔ تو مسلمانوں، اب انہوں نے جب اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تو حضرت صالح علیہ السلام نے تو قتل کرنے کے لیے اب چلے، یہ سورہ نمل میں ہے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جب چلے تو رستے میں اتنے پتھر پڑے کہ یہ رستے میں مر گئے جو ان کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، ان کی فیملی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھا انہوں نے ایک چال چلی تھی، ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی، ہماری تدبیر کو دیکھو کہ کیا نتیجہ نکلا۔ وما انا دمرناہم وقومہم اجمعین، پوری قوم جو ہے، ساری قوم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آ کے پھر کہا سنو، تم نے اللہ کے معجزے کی توہین کی ہے، اب 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، تمہاری حالت جو ہے وہ اب یہ ہو جائے گی، صورتحال تمہاری یہ ہوگی کہ تم اٹھو گے جب پہلے دن تو تمہارا چہرہ جو ہے وہ زرد ہوگا، اس کے بعد جب تم دوسرے دن اٹھو گے تو تمہارا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جائے گا، تیسرے دن جب تم اٹھو گے تمہارے چہرے کالے ہو چکے ہوں گے، تو یہ ہے اب تم مرنے بعد تیار ہو جاؤ۔ وہی ہوا، پہلے دن اٹھے تو چہرے ان کے جو ہیں وہ زرد، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن کالے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں پتہ نہیں خوشبو لگائی انہوں نے یا ریڈی ہو گئے، اس کے بعد عذاب آیا، یہ سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ قرآن یہاں یہ کہتا ہے کہ فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے یہ ہیں ان کے گھر جو ڈھے پڑے ہیں، گر گئے ہیں۔ لیکن اب یہاں سنیے، اب میں سب مسلمان یہ نتیجہ ایک اور سن لیجئے، ساری قوم مر جائے تو آپ کیسے بچیں گے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی وائرس اس پہ بھی حملہ ہو گیا، وہ بھی عذاب میں آ گیا، وہ بھی آ گیا تو ہم بھی پھنس جائیں گے۔ نہیں، اب میں آیات پڑھنے لگا ہوں، میں بہت سی آیات پڑھ سکتا ہوں لیکن آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ، پوری قوم تباہ ہو گئی، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا، نجات دے دی ان کو جو ایمان لائے تھے اور جو پرہیزگار تھے۔ تو مسلمانوں تم اللہ کی مانو، ساری قوم بھی مر رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی، اللہ تمہیں بچا لے گا، چاہے آگ لگ جائے، چاہے جو مرضی ہو جائے، یہ بات ہے۔ تو جتنے سن رہے ہو تم، بہت تمہاری تڑپ کو میں نے محسوس کیا ہے، تم اپنے گھروں میں جو نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، یہ تمہاری تڑپ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وبا سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے گا۔ اب ان میں سے ایک بندہ بچ گیا، ایک بندہ ان میں سے وہ مکے آیا ہوا تھا، اس کا نام تھا ابو رغال، وہ مکے میں تھا اس لیے اس پر عذاب نہیں آیا۔ وہ بندہ مکے سے نکل کے طائف پہنچا تو مر گیا۔ حضور صلی اللہ، دیکھو ہمارے نبی کو غیب کتنا ہے۔ حضور، یہ ابو داؤد شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تو عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جا رہے تو ہمیں کہنے لگے یہ ہے قبر ابو رغال کی۔ واہ اللہ حضرت، کروڑوں رحمتیں تجھ پر، تو ہمارے ایمان کو، عقیدت کو بچا گیا۔ کہاں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا بندہ مرا ہوا، اور حضور فرما رہے، ابو داؤد میں ہے، یہ ہے ابو رغال کی قبر جو حرم میں چلا گیا تھا جب عذاب آیا تھا، پھر مر گیا۔ اس کی نشانی یہ ہے، تم اس کی قبر کھودو، ساتھ تمہیں ایک شاخ ملے گی سونے کی بنی ہوئی ٹہنی ملے گی۔ وہ لوگ سن رہے تھے پاس کے، انہوں نے، حضور تو چلے گئے، انہوں نے فٹافٹ قبر کھودی تو ساتھ وہی سونے کی شاخ اس کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نظر ہے۔ اس لیے مسلمانوں سرکار کا ادب کرو، قرآن کا ادب کرو، یہ ہے آج کی تقریر کا خلاصہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل آمینہ کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔